بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب جانتے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں کیا صورتحال ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ علی لاریجانی کی جو شہادت ہے اس نے ایک بار پھر جو ہے اس خطے کو ایک خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اسرائیلی عزائم جو ہیں وہ تو اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس جنگ کو طویل کرنا چاہتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں نقصانات ہوں وہ کم ہے۔ اگر ہم امریکی صدر کی بات کریں تو کانٹرڈکشن اسٹیٹمنٹ ہمیں ان کے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ اس جنگ کو جیتنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایران کو جو اس جنگ میں شکست دے دی ہے، کبھی وہ اپنے اتحادیوں سے جو ہے مدد کی اپیل کرتے ہیں، اور پھر پازیٹیو رسپانڈ نہ آنے پر جو ہے ان کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تو ایک طرف ہیں، لیکن جو تشویشناک بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ 19 روز میں جس طرح سے اسرائیل نے ایرانی قیادت جو کہ اعلیٰ قیادت ہے ان کو شہید کیا ہے، وہاں وہ ایک بہت بڑا جو ہے سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ اسرائیل کی جو جدید ٹیکنالوجی انٹیلیجنس ہے یا ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ ایرانی سیکیورٹی نظام تک درست اور بہت گہری ہے۔ اور ایرانی سیکیورٹی پر بھی یقیناً جو ہم پہلے سے سوالات اٹھاتے آ رہے ہیں وہ بھی ابھی اسی طرح ایز اٹ از موجود ہیں، اور امریکہ کی جانب سے جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب ایرانی میزائل جو سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں لیبنان بیروت میں بھی اسرائیلی فضائی حملے اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ تنازع اب ایک سے زائد محاذوں پر جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے یا پھر ایک کنٹرولڈ مگر خطرناک جو ہے ہمیں اسٹریٹجک کھیل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی خلیجی بحران کے تناظر میں جو مودی کی سفارتکاری ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور بلوم برگز کی جو رپورٹس ہے اس کے مطابق بھارت کی جو عالمی دوستیوں کے دعوے ہیں وہ کمزور پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور روسی تیل اور روس اور جو ایران سے ان کے روابط تھے وہ تیل کے حوالے سے جو وہ امپورٹ کرتا ہے اس کو بڑھانے کی کوششوں نے جو ہے نئی سفارتی پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں۔ خلیجی ممالک سے جو بھارتی شہریوں کی ممکنہ واپسی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو اکانومی ہے اور جو زر مبادلے کے ذخائر ہیں اس پر بڑا دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے سوال یہ بھی کریں گے کہ کیا واقعی بھارت عالمی سطح پر جو ہے تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ خلیجی بحران جنوبی ایشیا کی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گیسٹ کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ اویس توحید صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر منور حسین صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ اویس صاحب، اس وقت جو امریکہ ایران کے ساتھ ایران کے خلاف جو ہے امریکہ اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے وہ اب ہمیں ایک روایتی جنگ سے ہٹ کر نظر آ رہی ہے، بلکہ غیر متناسب جنگ کہہ لیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور دوسری طرف علاقائی طاقت جو ہے بڑی عالمی طاقتوں کے لیے بھی درد سر نظر آ رہی ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اس وقت منظرنامہ کیا ہو گیا ہے اب؟ شکریہ۔ دیکھیں، علی لاریجانی جو ہے وہ نہ صرف ایک ایرانی لیڈر تھے بلکہ ایک بہت بڑے مفکر تھے، فلاسفر تھے، کئی کتابیں تصنیف تھیں، اور جو ویسٹرن فلاسفی ہے اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا۔ اور یہ جو ویسٹ کے اندر ایک پرسیپشن ہے کہ یہ جو سر مولوی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی آپ شخصیات کی تصانیف دیکھیے۔ خود امام خمینی جو فاؤنڈنگ فادر آف اسلامک ریولوشن تھے ایران کے اندر، ان کا اپنا دیوان ہے شاعری کا جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ علی خامنائی جن کو اسرائیل اور امریکی جو فورسز ہیں انہوں نے جو شہید کیا 28 فروری کو، وہ لاہور کے اندر علامہ اقبال صاحب کی شاعری اور اس کے فلسفے پر ایک اسکالرلی لیکچر انہوں نے دیا تھا ڈیورنگ جنرل ضیاء ٹینیور۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی لاریجانی صرف ایک ایرانین رجیم کے، ایرانین سیٹ اپ کے کوئی لیڈر نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ چیف نیوکلیئر جو نیگوسیشن تھیں اس کے چیف نیگوشیٹر تھے، صدارتی امیدوار رہے ہیں، کئی دفعہ اسپیکر رہے ہیں پارلیمنٹ کے، اور جرمن جو فلاسفر تھا اور میتھمیٹیشین ایمینول کانٹ، اس کے اوپر نے اپنا پوری ایکڈیمک کام کیا تھا، اسکالرلی کام کیا ہوا تھا، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ تو ان کا جو لاس ہے وہ ایک ویکیوم تو چھوڑ کر گیا، اور آج جو دسیوں ہزار لوگ جو تہران کے اندر تھے اس کے باوجود کہ بمباری ہو رہی ہے، میزائل کی اسٹرائکس ہو رہی ہے، اور اسی کے دوران علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ابھی آج ہی جو پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکان، انہوں نے کنفرم کیا اسرائیلی دعوے کو کہ جو ان کے انٹیلیجنس منسٹر تھے
ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. تو یہ جو پے در پے جو ایک شہادتیں ہو رہی ہیں اور ایلیمنیشن ہو رہی ہے لیڈرشپ کی، یہ سلسلہ گزشتہ سال سے جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایران کہیں نہ کہیں تیار تھا، اور اب تو اسرائیل کے اندر یہ ایک طرح سے فیصلہ لگ رہا ہے کہ سیاسی یا عسکری شخصیت کوئی بھی ایران کی، اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اور اس ہر شخصیت کو شہید کیا جائے یا ہلاک کیا جائے جو کہیں نہ کہیں ویسٹرن دنیا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ کہیں برج بن سکتا ہو، جس کی سیاسی بصیرت ہو. کیونکہ اسرائیل یاہو یہ نہیں چاہ رہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلے. اور اب تو یہ آوازیں امریکہ کے اندر آ رہی ہیں. جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ہے، اس کے ڈائریکٹر جو کینٹ ہیں، انہوں نے ریزگنیشن دیا، اور صرف ریزگنیشن نہیں دیا، انہوں نے یہ اپنے استعفے میں لکھا کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اور یہ ایران کے ساتھ کوئی امریکی قوم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے ایک لفظ یوز کیا جس کے اوپر ان کی بہت تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، وہ جو کینٹ، وہ تھا کہ اسرائیلی لابی کے پریشر میں یہ جنگ ہوئی ہے. تو اس طرح کی آوازیں اگر آنا، اور CNN کا ایک سروے آنا جس کے اندر 79% if I recall it correctly کہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تحفظات ہے اس جنگ میں، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، مڈ ٹرم پولز ہیں، ان کے لیے ایگزٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. اور ایران لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کن اور ڈیسائسو بیٹل کے طور پہ لے رہا ہے. ایران اس جنگ کا انتظار کر رہا تھا. وہ یہ نہیں چاہتے شاجیہ کہ ہر 6-7 مہینے بعد امریکہ یا اسرائیل جو ہے ان کو نشانہ بنائے اور ان کے خلاف جارحیت کرے. اسی وجہ سے انہوں نے ہر طرح کے بدلے لیے ہیں. جو امریکی افواج کے اڈے ہیں گلف ریجن کے اندر، اور گلف ریجن کو بارہا یہ تنبیہ کرتے رہے ہیں کہ ہم فوجی اڈوں کو نشانہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ یہاں سے اٹیکس اوریجنیٹ ہو رہے ہیں. تو پوری جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لپیٹ میں آ گئی ہیں. اور جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو سب سے خطرناک جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جو بشیر، جہاں پہ نیوکلیئر پلانٹ ہے، پیٹروکیمیکل وہاں پہ انڈسٹریز ہیں، وہاں پہ اسٹرائک کی ہے، جس کی قطر نے بھی کنڈمنیشن کی ہے اور دوسری خلیجی ریاستوں نے بھی کی ہے. کیونکہ وہ اگر آپ کریں گے تو اس کے بعد پھر تو کہیں پہ کوئی بات ہی نہیں رکے گی. اور اس کے ساتھ ہی جو ساؤتھ پارٹس میں نیشنل گیس کی دنیا کی سب سے بڑی مانی جاتی ہیں آئل فیلڈز، وہاں پہ انہوں نے جب آئل فیلڈز پہ آپ اٹیک کریں گے، اسٹرائک کریں گے اور ٹنوں وزنی بمباری کریں گے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک جنگ نے خطرناک موڑ لے لیا ہے. اور اسی وجہ سے شاید ایران نے گلف اسٹیٹس کے اندر ایویکویشن کیا سگنل دیا ہے ریولیوشنری گارڈز نے کہ 5 آئل فیلڈ سے آپ ایویکویٹ کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے بدلے کے لیے یہ ہماری آئل فیلڈز پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو ایک بہت نازک مرحلہ ہے. اور شاید اسی وجہ سے سعودی عرب نے جو فارن منسٹرز کی کانفرنس کی ہے تو وہ شاید بصیرت یہی ہے ان کے لیڈران کی گلف اسٹیٹس کی، اور اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ پاکستان بہت مدد کر رہا ہے اس ڈپلومیٹک چینلز کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ سفارت کاری سے یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یہ ڈی ایسکیلیشن ہو اور یہ خلیجی ریاستوں میں جو جنگ پھیلی ہوئی ہے اس کی کمی ہو، اور ایران کے اندر جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہ جو مسلط کی گئی ہے جنگ، اس کا خاتمہ ہو سکے. لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ ایران ایک گارنٹی چاہتا ہے، اور وہ گارنٹی یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل گارنٹی کہ اس کے اوپر آئندہ آنے والے سالوں کے اندر آنے والے وقت میں کوئی اٹیک نہ ہو، اس طرح کی جی جنگ بالکل، مسلط وہ نہیں. کنڈیشن پہ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے، اور کنڈیشنز میں یقیناً یہ بات ضرور ہوگی کہ جو سینکشنز ہیں وہ بھی ہٹائے جائیں اور مستقل جو ہے امن کا ماحول ہے، یعنی کہ سیز فائر نہ ہو خالی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم آگے بڑھیں گے کہ ڈپلومیسی میں ہمیں کون سا ملک جو ہے وہ کردار کرتا ہوا نظر آئے گا. کہہ تو سب رہے ہیں، یورپ بھی کہہ رہا ہے، چین بھی کہہ رہا ہے، مختلف حوالوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جی اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، لیکن اس پہ پہل کون کرے گا. لیکن میرا جو سوال اس وقت یہ ہے، بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی انٹیلیجنس جو ہے یا ہیومن انٹیلیجنس، وہ تو سب جانتے ہیں، ان کی عسکری طاقت کو بھی سب جانتے ہیں، لیکن ایران میں اتنا ایکوریٹ، ایرانی سیکیورٹی نظام میں اتنی گہری رسائی اور درست
ٹارگٹ کرنا، یہ ایک تو یقیناً بہت بڑا فیلئر ہمیں نظر آیا ہے شروع سے ایران کی سیکیورٹی نظام پر. ٹھیک ہے، اللہ پہ بھروسہ، توکل سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ بالکل عام انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر عام ایرانی کو بنکر کے اندر حفاظتی تدابیر کی سہولیات ہیں تو ہم بھی اس کے اندر رہیں گے. اور خود آیت اللہ خامنائی کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں چھپ جاؤں گا یا اپنی حفاظت کروں گا تو ایک کمانڈر فورس کا اگر خود چھپ جائے تو وہ فورس کو کس طرح سے کہے گا کہ لڑیں. پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی سے پوچھا گیا جب متحری کو شہید کیا گیا، اس کے بعد رجائی کو شہید کیا گیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر متحری شہید ہو گیا تو اللہ تو موجود ہے ایران کے اندر، جی اور جی. اگر رجائی بھی شہید ہو گئے تو خدا کا دین تو موجود ہے، اور جب تک اللہ اور اس کا دین موجود ہے تو یہ فتح ہماری ہے نہ کہ امریکہ کی فتح ہے. تو لہٰذا یہ سپر اسٹرکچر کا مقابلہ ہو رہا ہے، نظریے کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک ملٹری مائٹ کے ساتھ جو کہ جس کا بجٹ $1 ٹریلین ہے، اور اس اسرائیل کے ساتھ جو ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتا ہے اور دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور انڈیا اس کا سب سے بڑا بائر ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، اور جے ڈی وینس ہو یا جنرل ڈین کین ہو یا برنی سینڈر ہوں یا میگا ان کی کانسٹیٹوئنسی کے ایکٹیوسٹ موجود ہوں، سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ جناب یہ جنگ ہمارے فیور میں نہیں ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے، انہوں نے بھی ریزائن کیا ود دا آرگومنٹ کہ آپ امریکہ کی اگلی جنریشن کو جنگ کے آگ میں جھونک رہے ہیں، ادروائز فوراً ریورس کریں اگر آپ امریکہ کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عقیدے کی جنگ ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے یا نہیں. اب 2-4 آرگومنٹس اور ایویڈنسز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن جیتنے سے پہلے ریکارڈ کے اوپر انٹرویو ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ریئل ٹربل میکرز ہیں، اور مسلم کنٹری سے جو باشندے آتے ہیں وہ امریکہ کی حیت کو اور مغربی تہذیب کی حیت کو تبدیل کر رہے ہیں. نہ فقط یہ بلکہ ہنوکا سیلیبریشن وائٹ ہاؤس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان دا ہسٹری آف امریکہ میں پہلا جوئش پریزیڈنٹ ہوں، اور میں سب سے بڑا دوست ہوں اس وقت اسرائیل کا، اور اسرائیل کی حمایت کم ہو رہی ہے کانگریس کے اندر. یہ بھی ان کا بیان ہمارے سامنے ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا کہ جو نفتالی بینٹ کا بیان ہے یا خود نیتن یاہو کا کئی دفعہ ریکارڈ کے اوپر بیان ہے، اس سے ایک تہذیبی جنگ کی آپ کو بو نظر آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہی انسان ہیں اور باقی سارے جانور ہیں، اور اس میں کرسچن ایویلنجیکل کا معاملہ ہو یا نیو کونس ہاکس کا معاملہ ہو یا پھر ان کے ایمبیسڈر حقبی کی سٹیٹمنٹ ہو جہاں پہ وہ جینیسس 40 اور زکریا 42 اور جینیسس 15.18 کو کوٹ کرتے ہیں، یا پھر پیٹ ہیکسٹ جیسا بندہ وہ نفرت انگیز بات کر رہا ہو کانگریس کے اندر کمیٹی کے سامنے، اور پھر الہان عمر کو باہر نکل کے کہنا پڑے کہ یہ امبیرسمنٹ ہے امریکہ کے لیے نیشنل اور گلوبل لیول، اور پھر مارکو روبیو اس کو اشارہ دے کہ جناب یہ تو تہذیبی جنگ ہے اور یہ جو مسلمان جو ہارڈ لائنرز ہیں یہ خطرہ ہیں. اور پھر اس کے اوپر جے شنکر کا کہنا کہ مسلمان بارہا اٹیک کرتے نظر آتے ہیں اسرائیل پہ، اسرائیل جسٹیفائیڈ ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ اس میں میرا خیال ہے اب شک کی گنجائش نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی لاریجانی نے ایک دن پہلے جو اوپن لیٹر لکھا مسلم ورلڈ کو اور حدیث کو کوٹ کیا کہ جو مسلمان پکارے اس پہ لبیک کہنا ضروری ہے، اور آپ کس طرف کھڑے ہیں. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ دوسری طرف تو کوئی ابہام نہیں ہے، ہمارے درمیان میں ابہام کیوں ہے؟ اور جس کو ہم نے اپنا سیکیورٹی گارنٹر سمجھا تھا وہ سیکیورٹی لائبلٹی بن گیا ہے، اور آج آپ کی اکانومی سفر کر رہی ہیں اور آپ زیرو پہ جائیں گے اور آپ کے ہاں پولیٹیکل ٹرموائل آئے گا. فائدہ کس کو ہوگا؟ کیوس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ آنسر ہے اسرائیل، بیکاز کیوس سے حکومتیں ڈسمنٹل ہوں گی، ڈیسٹیبلائز ہوں گی، اور گریٹر اسرائیل جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. تو لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ جو امہ کا کانسیپٹ ہے اس کو بروئے کار لائیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نیشنل انٹرسٹ، یہ جارگن ہے لبرلزم کا.
جو کہ ڈیوائڈ کر کے قوموں کو ایک انویزیبل اسٹرکچر کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کا ایک بہانہ اور طریقہ واردات ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الومناٹیز کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جوش وائٹس کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں، ویلنجیکل کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا تدارک کرنا ہے، اپنی رینکس کو صحیح کرنا ہے۔ اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو ٹھیک یہ ہے آگ آہستہ آہستہ ہر ایک ملک کو کھائے گی، اور پھر ٹھیک ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، ادروائز ہم اس میں جمپ ان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ویسا اب اس طرح تو ہمیں نظر تو بظاہر یہی آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بڑے عقیدے کے ساتھ جو ہے اس جنگ کو لڑ رہی ہے، یعنی کہ ایرانی قیادت کے خلا کے باوجود جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے جوابی کارروائی کی صلاحیت برقرار ہے۔ آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ کیا ایران کے پاس متبادل قیادت کا انتہائی مؤثر اور خودکار نظام موجود ہے؟ کیا ایران کے پاس جو تمام تر نقصانات کے باوجود یہ جو جنگی صلاحیتیں ہیں ابھی بھی ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں ایران کے پاس جو صلاحیتیں ہیں اس نے کافی شوق کیا ہے، سرپرائز کیا ہے۔ جس طرح جو امریکی فوجی اڈے تھے اس کے اندر انہوں نے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وار کی کاسٹ کو بڑھا دیا ہے، اور وہ اس طرح بڑھا دیا ہے کہ ان کے 8-10 ہزار کے جو ڈرونز تھے ڈالرز کے، انہوں نے ریڈار کو نشانہ بنایا انٹرسیپٹرز کے، اور ان کو ایک طرح سے بلائنڈ کر دیا یا اندھا کر دیا، اور اس طریقے سے وہ گلف اسٹیٹس کے اندر جو امریکی فوجی اڈے تھے، مبصرین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کے سارے ناکارہ ہو گئے۔ کیسا وقت آیا! اور پھر ان کے پاس ایک ہی اڈا بچا اس میں، وہ تھا ٹرکی کے اندر۔ ظاہر بات ہے کہ ٹرکی نیٹو ممبر ہے، بہت ہمدرد ملک ہے ایران کے لیے، تو وہاں پہ وہ حملے کرنا ان کے لیے شاید نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر پھر نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے انووک ہو جاتا ہے، اور اس میں ساری نیٹو کی کنٹریز ڈیفنس کے لیے آ جاتی ہیں۔ حد تو یہ شازیہ کہ امریکہ کو ساؤتھ کوریا سے جو ان کا ڈیفنس سسٹم تھا ادھر سے پارٹس نکالنے پڑے، جس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا، کیونکہ ساؤتھ کوریا کے اندر جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، پورا میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، وہ سارا انسٹال اس وجہ سے کیا تھا کہ نارتھ کوریا کی وجہ سے۔ تو ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ کے اندر یہ شور مچ گیا کہ نارتھ کوریا سے آپ تعلقات صحیح کر لیں، کیونکہ یہ تو یہاں سے پارٹس لے کے جا رہے ہیں، ڈیفنس سسٹم لے کے جا رہے ہیں۔ تو فیوچر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ایران کے پاس کیپبلٹی پوچھا، ظاہری بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس تو بہت سارا وسائل ہیں، ویپنز ہیں، اور ان کو پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے عسکری ایک سپورٹ بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایران نے اپنی جو ترکیبیں ہیں، عسکری ترکیبیں، ان سے بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کے اندر تو اس وقت سینسرشپ ہے، وہاں سے تو ویڈیوز بھی نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود آپ کو جو اکا دکا ویڈیوز ملتی ہیں اس کے اندر ان کے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ آئرن ڈوم بھی بریک ہوا ہے، اسی طرح فوجی اڈوں کو ناکارہ بنایا ہے، امریکی فوجی اڈوں کو۔ اسی طرح عراق کے اندر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، جوابی کارروائیاں، اور ویسٹرن میڈیا جو ہے ایران کی جوابی کارروائیوں کو ایگریشن کے طور پہ پیش کر رہا ہے، نہ کہ ایگریسرز جو اس وقت ہیں، جنہوں نے جنگ مسلط کی ہے، جنہوں نے جنگ انیشیٹ کی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے، باوجود اس کے کہ اس وقت جو نیوکلیر ٹاکس ہو رہی تھی، عمان کے وزیر خارجہ آن ریکڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ بریک تھرو ہو گیا ہے، اور ایران نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، اور شاید یہ ڈیل ہو جائے گی۔ اس کے اگلے روز ہی جو ہے یہ اٹیک ہو جاتے ہیں 28 فروری کو۔ آج گارڈین کے اندر جو ہے وہ ہے کہ جو آبزرور تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یو کے، ان کا بیان ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں فلیکسیبلٹی تھی، اور یہ ڈیل ہونے والی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ مسلط کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مذہبی جنگ ہے یا کوئی عقیدوں کی جنگ ہے، یہ ایک جنگ ہے جس کے اندر ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ایران جو ہے وہ جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اور وہ ایران جس نے جو فلسطینیوں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے، وہ اس وقت جو ہے سمجھتا ہے کہ وہ تنتنا ہے، اور اسی وجہ سے وہ آس پاس میں جتنے بھی ہمسائے ملک ہیں، مسلمان ممالک، ان کو یہ باور کرا رہا ہے، جس طرح ابھی ہمارے منور حسین صاحب کہہ رہے تھے، باور کرا رہا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں یہ سوچ لیں کہ یہ جو فوجی اڈے ہیں یہ باعث تحفظ ہیں یا باعث پریشانی ہیں، اور کیا یہ آپ کے
آپ کے لیے یہ فیوریبل ہے خطے کے لیے یا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، اس پہ بڑا سوال ہے کہ کب ہوگا، اور کوئی اٹ ڈزنٹ سیم کہ از گوئنگ ٹو ہیپن ان فیو ڈیز. ایک پرولونگ کر رہے ہیں جنگ، ایک طوالت پکڑ رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا تو اس وقت ایک خلیجی ممالک کو کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور وہی چیلنج یہ ہوگا کہ جو امریکہ کا سیکیورٹی امبریلا ہے وہ جو فریکچر ہوا ہے پچھلے سال دوحہ پہ جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل کی جانب سے، جب سے کہ اس کو کس طرح ریویو کیا جائے، اور دوسرا ایران کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے کیا جائے. یہ تو بات طے ہے کہ ایران کی کوئی رجیم چینج نہیں ہو رہی، ان کے عوام باوجود اس کے کہ ان کو تحفظات ہوں گے اس اسلامک ریپبلک کے سسٹم سے اور خواتین کو، اور وہ لیکن وہ اس وقت وہ اپنے سارے سینٹیمنٹس کو الگ کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فورن ایگریشن کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ ایک تو اس طرح کا ہے کہ خواتین جیل میں ہیں، انہوں نے خطوط لکھے ہیں کہ وہ اس رجیم کی وجہ سے سزا کاٹ رہی ہیں، لیکن فورن ایگریسرز کا ساتھ نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ایران جو ہے وہ اپنی ایک فیصلہ کن اور فائنل بیٹل کے طور پہ لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کو ایک ایسی ایگزٹ چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو فاتح دکھا سکے. اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ لبنان میں جس طرح خوریزی کر رہا ہے، جس طرح 1 ملین کے قریب لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، سیریا کے اندر جس طریقے سے بشار الاسد رجیم کے فال کے بعد اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے وہ ملک فیوریبل ہے، تو وہ اس خطے کے اندر ایک جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک ایک ری ڈرا کر رہا ہے، میپ کے ری شیپ کر رہا ہے، جس کے اندر وہ ایک سپر پاور کے طور پہ ایمرج ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جو ہے صرف ایران یا اسرائیل اور امریکہ کی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ پورے خطے اور شاید مشرق وسطیٰ کی بقا کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو خلیجی بحران ہے، اس میں اس کانٹیکس میں جو مودی کی جو سفارت کاری ہے اس پہ بڑے سوالات اٹھے ہیں، اسپیشلی جو بلومبرگس کی رپورٹ کا میں نے اپنے انٹرو میں حوالہ دیا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بھارت ہے یہ عالمی دوستیوں کے دعوے جو ہیں اس کے ساتھ کمزور پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ خاص طور پہ یہ جو روسی تیل اور ایران کے ساتھ جو تعلقات روابط بڑھے تھے، انہوں نے نئی سفارتی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں بھارت کے لیے. بھارت کی میں بڑا حیران ہوں کہ اتنا بڑا ملک ہے جس کی تاریخ ہے، اور اپنے آپ کو ویسے بھی وہ ایک پاور کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، گردانتے ہیں، جھوٹا نیریٹو بناتے ہیں. پہلی مرتبہ جو فارن پالیسی ہے بھارت کی، اس کو بڑے سیریس شاکس پہنچے ہیں سنس مئی 2025. اور اگر آپ ششی تھروڑ کو سنیں جو پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے پوری دنیا کا چکر لگا رہے تھے، اب وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ نریندر مودی نے بھارت کو ڈوبتی ہوئی کشتی میں ڈالا ہے، ڈکلائننگ پاور کی سائڈ پہ ڈالا ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ٹرائی پولر ورلڈ، جو کہ اس وقت آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ بھی جسے کہا جا سکتا ہے. اس میں ڈکلائننگ پاور کے پلڑے میں آپ اپنا سارا وزن ڈال دیتے ہیں، اور اپنے جو ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں، چاہے وہ فارمر سوویت یونین کی شکل میں آج رشیا ہے، یا آپ کے ایران ہے، یا گلف ممالک ہے، جس کے بارے میں ان کے دوسرے اسکالرز کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ بھارتی اس وقت گلف کے اندر موجود ہے اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور وہ ممالک ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ 40% بھارت کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان ممالک سے. پھر پراوین سائنی کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو آج اس کی بھارت کی خارجہ پالیسی ہے، اس میں پاکستان، چائنا، رشیا، سعودی عرب، ایران زیادہ ایک دوسرے کے کلوزر ہیں، اور بھارت کی جو سمت ہے وہ رائزنگ انڈیا والے نعرے کے بالکل مخالفت سمت ہے. تو بھارت کبھی بھی اٹھنے نہیں لگا، ابھرنے نہیں لگا. اور خود اگر آپ جیفری سیکس کو سنیں جو 2 دفعہ بھارت بھی چکر لگا چکے ہیں، کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر، انہوں نے مانا ہے کہ بھارت ایک میجر پاور کے طور پہ ابھر سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو آج بھارت کی فارن پالیسی ہے وہ بھارت کو نیچے کی طرف لے جا رہی ہے بجائے یہ کہ اوپر کی طرف لے جا رہی ہے. اب آپ نے جو اشارہ دیا کہ ایران کے ساتھ جو آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی، اور اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آپ نے چاہ بہار میں اور نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریڈور کے ساتھ آپ لنک اپ کر رہے تھے، آج آپ کھڑے کدھر ہیں؟ آج آپ اس ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آج ان کا جو بیٹل شپ دینا ہے اس کی آپ لوکیشن بتاتے ہیں، آپ کا آرمی چیف انہیں
थ्रेट करना शुरू हो जाता है। फॉरेन मिनिस्टर जो है वो थ्रेटनिंग लैंग्वेज ईरान के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर नौबत यह आती है कि नरेंद्र मोदी को 1.5 घंटा सदर पज़ेशियां के तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि हमारे 2 ऑयल एंड गैस के टैंकर्स को आप रिलीज कीजिए। तो कहने का मकसद ये कि भारत की पॉलिसी के अंदर मुस्लिम दुश्मनी कूट के भरी हुई है। इजराइल मुस्लिम दुश्मन मुल्क है, भारत मुस्लिम दुश्मन मुल्क है, और इस वक्त सदर जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी इसी तरह के हॉक्स मौजूद हैं, लिंडसी ग्राम जैसे लोग, हकबी जैसे लोग, जो कि मुस्लिम दुश्मनी की बातें करते हैं। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख रहा हूं, लास्ट पॉइंट, कि दिल्ली के अंदर जो हिंदुत्व लीडर्स हैं उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि इस ईद पर हम मुसलमानों के खून के साथ होली खेलेंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि गल्फ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यूरोप में मुसलमानों को किया जा रहा है, और अब इंडिया के अंदर भी मुसलमानों को बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और मुस्लिम उम्मा जो है उनके सामने तो उनके दुश्मन सामने ही है, चाहे वो ग्रेटर इजराइल की सूरत में हो या अखंड भारत की सूरत। अहम बात तो ये है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा को यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ जो अपने दुश्मनों का जो कि अज़ली दुश्मन है, जो कि हमारे दीन इस्लाम के दुश्मन है, उनका मुकाबला करना चाहिए। अवैस तौहीद साहब, डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात के अख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस नशरियात के ज़रिए नाज़रीन के ईमान को ताज़गी मिली और एक मुस्बत और बामानी पैगाम माशरे तक पहुँचा। इस खुसूसी नशरियात में नात, किरत और मुख्तलिफ़ अहम मजहबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू पेश की गई, जिसने खुसूसन नई नस्ल के लिए रहनुमाई और एक अच्छा पैगाम फराहम किया। मैं अफ्तार, सहरी और राइजिंग पाकिस्तान की नशरियात के मुअज़्ज़ज़ मेज़बानों और प्रोग्राम और करंट अफेयर्स डिवीज़न की पूरी प्रोडक्शन टीम का तहदिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मेहनत और लगन की बदौलत ये नशरियात कामयाबी से अपने तकमील की तरफ गामज़न है। इस नशरियात के ज़रिए PTV ने अपनी बेहतरीन रवायात को बरकरार रखा और मेयारी और बामकसद प्रोग्रामिंग की रवायात को आगे बढ़ाया। मैं आखिर में आप सब नाजरीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक की इस खुसूसी नशरियात को पसंद किया और हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस्सलाम। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि अफवाज पाकिस्तान ग़ज़वुल हक़ से इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद जितने भी दहशतगर्द जो तंजीमें हैं और उनके जो मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रही है, बड़ी कामयाबी के साथ उनको पसपाई की तरफ धकेल रही है। लेकिन इसी हवाले से एक अहम जो ख़बर हम आपको शेयर करना चाहें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ईद उल फ़ितर के पेश नज़र ब्रादर इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ में आर्जी वक्फ़े का फ़ैसला किया है। और ये वक्फ़ा जो है आज रात 12 बजे से 23 और 24 मार्च के दरमियानी शब तक मौसर रहेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का जो ये इक़दाम है ये नेक नियति और इस्लामी इक़दार के मुताबिक कर रहा है, क्योंकि ईद उल फ़ितर का एहतराम वाजिब है। सो इस हवाले से ये फ़ैसला लिया गया है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरहद पार अगर किसी तरह के भी हमले, ड्रोन हमले या पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उस सूरत में ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ फ़ौरी तौर पर असर नौ शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ साथ DG ISPR की बड़ी अहम एक हमें इंटरव्यू नज़र आया जो कि उन्होंने निजी टेलीविज़न को दिया और उन्होंने साफ साफ ये बात की कि तालिबान का जो सिविलियंस की हलाकतों का जो प्रोपेगेंडा जो कि हम 1-2 दिन से देख रहे हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान की अफ़गानी अवाम से कोई लड़ाई नहीं। DG ISPR हर ब्रीफिंग में ये बात करते आ रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो दहशतगर्द हैं, फितनौल ख़वारिज हैं,
افغانی عوام کے ساتھ ہماری کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کابل میں ہدف افغان طالبان کی گولہ بارود اور ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون طیاروں کا جو ڈپو تھا اس پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کو, اور یہ گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے انہیں پورے شہر نے جو ہے وہاں پر دیکھا گیا افغانستان میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملے میں سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے. طالبان کے اکثر جنگجو وردی نہیں سویلین لباس پہنتے ہیں, اور طالبان منشیات کے عادی افراد کو خود کش حملوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بہت سارے انہوں نے وٹنسز جو ہیں پریس بریفنگ میں اس حوالے سے جو سامنے بھی رکھے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے ڈرونز افغان طالبان کو بھارت فراہم کر رہا ہے, اور یہ بھارت کی پراکسی وار ہے. پاکستان کی افغان عوام سے کسی قسم کی جو کہ پہلے جس طرح میں نے کہا کہ کوئی لڑائی نہیں ہے, اور وہ تو خود دہشت گردوں نے ان کو یرغمال بنا رکھا ہے افغانی عوام کو. اور افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, خواتین کو لے لیں, بچیوں کے اسکول سے لے لیں, یہاں پہ وہ میڈیا کے حوالے سے جو میڈیا پرسن کے ساتھ ان کا سلوک ہے, اس کو تو اب عالمی فورم پر عالمی جریدے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار, ملک منظور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, یہ تمام صورتحال جو ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بات کی, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور سب سے بڑے یہ بڑا اچھا ایک اقدام لیا گیا ہے کہ یہ وقفے کا اعلان کیا ہے, اور حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے جی, پاکستان نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کا خدا نخواستہ ٹارگٹ جو ہے وہ افغان عوام نہیں ہے, وہ افغان اسٹیٹ نہیں ہے. وہ افغان عوام اور افغانستان تو پاکستان کا بہت درینہ دوست ہے, ہمارا نیبر ہے. آپ یو کین چینج ایوری تھنگ ان جغرافی بٹ یو کانٹ چینج نیبر. تو یو ہیو ٹو سروائیو اینڈ یو ہیو ٹو لیو ود دا نیبرس. تو پاکستان تو اس گڈ نیبرلیہڈ پہ بلیو کرتا ہے جی. اور یہ جو اقدام ہے جس کی ابھی آپ نے بات کی, یہ اسی تناظر میں ہے, کیونکہ جو ٹیررسٹ ہے, ظاہر ہے یہ کنسیشن ٹیررسٹ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر ساتھ ہی اس پیغام کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں صاف بتا دیا گیا کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی گئی تو پھر اس کا رسپانس ویسے ہی ہوگا جیسے, اس کے لیے پھر یہ پاز نہیں ہوگا بلکہ یہ اٹس اے گو ہیڈ ہوگا. تو یہ تو عوام کے لیے ہے, ان دونوں سائڈ پہ جو عوام ہیں جو کہ افغانستان کی بارڈر کے اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی, تو اس کے لیے تاکہ وہ عید جو ہے وہ ایک اسلامی تہوار ہے اچھے طریقے سے منا سکیں اور کر سکیں. تو آئی تھنک یہ لیکن سچویشن جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں جی کہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام افغانستان ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ وہاں پہ جو گورننس ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہاں پہ کوئی گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہاں پہ ایک رجیم ہے جس نے پورے کے پورے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور وہ جو رجیم ہے وہ خود نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بیس کرتی ہے. وہ رجیم جو ہے وہ آرمڈ گروپ پہ بیس کرتی ہے, اور وہ معاف کیجیے گا, اور وہ ایک وار لارڈس پہ بیس کرتی ہے, اور اسی کی ایک ہیرارکی ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک کام کرتی ہے. اسی لیے وہ اسٹیٹ رسپانسبل بھی نہیں ہے اپنے کسی اقدام کے لیے, نہ وہ رسپانسبلٹی لیتی ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کو کسی نے ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا اس سیٹ اپ کو, سوائے رشیا کے. اور رشیا خود جو ہے وہ ابھی 15-20 دن پہلے جو ایک رشیا کی رپورٹ آئی تھی جس میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی 20-22 ہزار ٹیررسٹ ہیں جو پورے اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جب ماسکو فارمیٹ ہوا تھا جس میں پاکستان, ایران, رشیا, چائنا بھی تھے, اس میں بھی سب سے زیادہ کنسرن رشیا کو تھا کہ کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک بہت ٹینس سچویشن ہے, ایک کمپلیکسٹی ہے, اور اس کمپلیکسٹی میں جو افغان رجیم ہے وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ جو ایز اے پراکسی برے طریقے سے, میں پورے طریقے سے نہیں کہوں گا, برے طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ ان اے وے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں, اکانومی کام نہیں کر رہی. اور یہ جو جب سے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اکثر, ہم نے اکثر سنا جی کہ جو طالبان ہیں وہ وار اکانومی پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن جو بڑی ایک اسٹرینج چیز ہے کہ جو جب سے وہ پاکستان کے ساتھ یہ جو کنفلکٹ کے اندر انوالو ہوئے ہیں, ان کی وار اکانومی بھی کام نہیں کر رہی. کیونکہ دیکھیں جس طرح سے وہ جتنے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں ہر ہفتے, جو ایک جہاز میں لینڈ کر کے ڈالر آتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, پھر دوسرے طریقوں سے بھی آ رہے ہیں, تو وہ اب اس سے ان کی پوری نہیں بن پڑ رہی, کیونکہ نہ اکانومی کام کر رہی ہے,
نہ ان کی جو ایفرٹس کام کر رہی ہیں، نہ جو خدا نہ خواستہ ان کو پیسہ دیا جا رہا تھا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کچھ ایسا ہو رہا ہے، الٹا ان کے جو اندر سے حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اور اب جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایرسٹ وائل ناردرن الائنس تھا، اور اس نے بھی اب جو ہے وہ آج اعلان کر دیا کہ وہ بھی جو ہے نارتھ سے دوبارہ سے اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں اور ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جو کابل پہ یہ حملہ ہوا جی، جی اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسپیسیفکلی جو ان کی ڈرون اسمبلنگ فیسلٹی تھی اس کے اوپر تھا، اور ایک ایمونیشن ڈیپو کے اوپر تھا۔ جی ٹھیک یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا شہر کے اندر، اور اب وہ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھا ہے پاکستانی کیمپینز کو، تو اس کو وہ ہیومن شیلڈ لینے کے لیے جی وہ اس کو شہروں نے کر دیا ہے۔ جی اور جو اس کے ساتھ سے وہ جس کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ ایک جو ڈرگ ٹریٹمنٹ کا جو ایک سیٹ اپ تھا ریہیب جہاں پہ جی ریہیب، جی ایک ریہیب تھا جہاں پہ جس پہ نقصان پہنچا ہے، وہ ایکچولی اتنا بارود تھا اس کی ساتھ والی بلڈنگز میں، اور اتنا ایمونیشن تھا، اور جہاں پہ ڈرونز اور سارے کچھ اسمبل ہو رہے تھے، کہ یہ اس کا سمپیتھیٹک ڈیٹونیشن تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا یعنی پوائنٹ آ گیا کرنل صاحب۔ ملک منظور صاحب، پاکستان نے تو اسلامی اقدار کا لحاظ کیا، احترام کر رہے ہیں، اور یہ اس کو تھوڑی عارضی وقفے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا اس آپریشن کو روکنے کے لیے، مگر سوال یہی ہے کہ کیا طالبان رجیم بھی اپنی ہٹ درمی چھوڑیں گے اور کچھ لگام ڈالیں گے یہ دہشت گردوں کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان نے تو اسلامی اقدار اور اس مذہبی تہوار کو سامنے رکھتے ہوئے برادر اسلامی جو ممالک ہیں ان کی درخواست پہ بڑا خوشائند فیصلہ کیا، جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اب جو آپ کا سوال ہے پرٹیننٹ کہ ان کی طرف سے کیا ہوگا، دیکھیں وہ تو ہمیشہ ایک مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس آڑ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، جارحیت پسندی ہے، اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان نے دوبارہ تمام بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی یہ معاملہ اٹھایا کہ جس طرح افغان سائل پاکستان کے خلاف کانسٹنٹلی استعمال ہو رہی ہے، اور اس پہ شدید تحفظات ہے پاکستان کو، اور یہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آغاز کرنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اور دوسری طرف ان کا جو ایک منفی پراپیگنڈا ہے، بے بنیاد قسم کا پراپیگنڈا، ایک ملیشیس کمپین ہے، جس طرح ڈی جی ایس پی نے بڑا واضح کہا ہے کہ جو سویلین ہلاکتوں کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، جیسا کرن صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو ان کا اسلحہ اور جو بارود ہے، اس کے جو مراکز ہیں، تنصیبات ہیں، اور وہ انفراسٹرکچر ہے جو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر جو ہے ان کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اندھادھند پاکستانی فورسز نے وہاں کابل میں کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بڑا ایک یعنی کہ جانچ کے فیصلہ کیا گیا کہ صرف ان چیزوں کو، اور وہاں جو ڈرون کا جو ڈیپو تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا جی کہ اتنے لوگ مر گئے اور یہ ہاسپیٹل کو نشانہ بنایا، یہ سراسر بے بنیاد اور ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو پاکستان نے تو بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں اب تو زیرو ٹالرنس ہماری قیادت نے یہ پالیسی اختیار کی اور بہت درست کی ہے کہ اب تک کا جو بھی یہ آپریشن جاری ہے اس میں بڑی کامیابی پاکستان کو ملی، اور بڑی تعداد میں جو دہشت گرد وہ مارے گئے، اور اب وہاں بھی جو نوجوان ہیں افغانستان کے اندر بھی جس طرح ایک موبلائزیشن فرنٹ کا جو قیام ہے، ایک بڑی اہم پیش رفت ہے کہ وہاں لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، اور جو ان کی جابرانہ پالیسی ہے اس کے خلاف بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو ابتدائی انٹرو میں بالکل درست کہا کہ خواتین کے حقوق کو پامال کیا گیا، میڈیا پہ آزادی جو ہے اس کو سلب کیا گیا، تو وہاں نہ کوئی رول آف لا ہے، نہ کوئی گورننس ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ حکومتی ریٹ ہے، اور ایک گروہ ہے، ایک جتھا ہے دہشت گردوں کا جس نے وہاں افغانستان کے عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کے عوام ہیں ان کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو ہماری کوئی لڑائی افغان عوام سے نہیں ہے، اور یہ بارہا پاکستانی حکومت نے واضح کیا کہ نہ یہ رجیم چینج سے پاکستانی حکومت کو تعلق ہے اور نہ اس میں ہم کو انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے اس کو ختم کرنا اور اس کا جو تدارک ہے وہ بنیادی ایک مقصد ہے۔ اور جس طرح اب اس یعنی کہ اس تہوار کے موقع پہ ہم نے جو یہ جو غزوہ اللیل حق آپریشن ہے اس میں جو وقفہ کیا ہے، تو دوسری طرف بڑا واضح باشگاف الفاظ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو یقیناً پاکستان جو ہے اس سے بڑھ کے اس کا جواب دے گا۔ تو افغان طالبان رجیم کو یہ احساس کرنا ہوگا بطور ایک اسلامی برادر ملک ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اور جو ان کے اقدامات ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہے ہیں۔ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو غربت ہے، افلاس ہے، جو اکنامک کرائسس ہے، جو بحرانی کیفیت ہے، وہ اس میں آئے روز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی لپیٹ میں ظاہر کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو دہشت گردی اور یہ جو پراکسیز ہیں اور جو اسپانسر ٹیررزم ہے اور جو فیسیلیٹیشن ہے، یقیناً اگر انہوں نے یہ جاری رکھا تو ہماری طرف سے بھی اسی طرح ان کو جواب دیا جا رہا ہے جس طرح اب دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے
تو کرنل صاحب اب طالبان رجیم کے تو اپنے اندر افغانستان سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو نیشنل موبلائزیشن فرنٹ ہے انہوں نے جس طرح سے افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف اعلان کر رکھا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سوویت یونین کے خلاف جو ہے جو جنگ ہمارے پر جہاد ہمارے پر فرض تھا تو اب افغان طالبان رجیم کے خلاف بھی جو ہے جہاد فرض ہو گیا ہے. یہ صورتحال آپ کتنی خطرناک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ تو دس از اے نیچرل کرولری, یہ تو ہونا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں جو کوئی بھی آپ جو وار ہے وہ جب آپ پلے کرتے ہیں تو ہمیشہ سے وار جو ہے نا سوسائٹل جو میٹرکس ہے اس کے اوپر پلے ہوتی ہے. تو آپ پہلے جو جغرافی پہ پلے ہوتی ہے اور سوسائٹل جو میٹرکس ہے اس پہ پلے ہوتی ہے. اگر آپ افغانستان کی جو ہے پالیٹی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے تو کوئی 43% یا اس سے تھوڑے سے زیادہ جو ہیں وہ پشتونز ہیں, اور کوئی 30% سے زیادہ جو ہیں وہ جو جن کو فارسی بان کہتے ہیں, جن کا تعلق جن کا اوریجن جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ہے اور وہ افغانستان میں سیٹلڈ ہیں, وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر نارتھ کے پروونس میں اور نارتھ ویسٹ کے پروونسز میں ہیں. سو آپ پوری ایک اس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. پہلی جو افغان وار تھی جس میں طالبان 1.0 جو تھے, جس میں ملا عمر وغیرہ اور وہ سارے لوگ تھے, جب انہوں نے جو جنگ لڑی یو ایس ایس آر کے ساتھ تو اس وقت یہ سارے مل کے یہ جنگ لڑ رہے تھے, اور جس میں جو ناردرن الائنس کے جو شیر پنشیر بھی تھے, جو مسعود جن کا بھی بیٹا بھی ہیں, جو ابھی اسی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت ایگزائل میں تھے. تو اب آپ وہ ایک بڑے عرصے سے ان کو ریزینمنٹ ہے, کیونکہ جو ہمیشہ جو ہینڈنگ اوور دا بیکن جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جو پشتون سیگمنٹ تھا وہ اس کو دیا جاتا رہا, اور وہ ایکسکلوڈڈ اپنے آپ کو سمجھتے رہے اور ان کو مارجنلائز کرتے رہے. لیکن اب جو سوسائٹی ہے جس طرح سے وہ جو اس کی حالت ہوگی ہے, دیکھیں افغانستان جو ہے اٹ از آپ اس کو فیلڈ اسٹیٹ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس سے بھی اگلی کیٹیگری پہ چلا گیا ہے. آپ اس کو کولیپسنگ اسٹیٹ بھی نہیں کہہ سکتے, اٹ از آلریڈی کولیپس ایز اے اسٹیٹ. لیکن یہ دونوں چیزیں, اسٹیٹ جو ہے اگر وہ کولیپس کر جائے یا وہ فیل ہو جائے تو وہ ریکور ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے سری لنکا کی مثال ہے کہ وہ فائنینشلی بالکل فیل ہو گیا اور وہ 6-7 مہینے کے اندر وہاں پہ کوئی کیوس بہت برپا نہیں ہوا. وہ ایک واقعہ ہوا جس میں انہوں نے لوگوں نے اٹیک کیا وہاں کے پرائم منسٹر اور منسٹرز کے آفیسز میں, اینڈ دین اس کے بعد دیر از اے سیمبلنس آف نارملسی آ گئی. لیکن جب سوسائٹی کولیپس کر جائے تو اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو طالبان رجیم کے جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی کولیپس کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2021 سے لے کے 26 تک نئے 21,000 مدرسے جو ہیں وہ بنے. ان کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کون پیسہ دے رہا ہے, جبکہ پیسہ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں, پیسہ لوگوں کی حالت خراب ہے. تو اس کا مطلب کہیں باہر سے کچھ پیسہ آ رہا ہے یا یہ جو رجیم ہے, اور اس کے اندر لوگوں کو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے. جو بچیاں ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتی, کالج نہیں جا سکتی, اور ان کو پر فورس مدرسہ جانا پڑتا ہے. وہ کیوں جانا پڑتا ہے کہ جو بچی مدرسے میں جاتی ہے, کچھ بہت سارے ایسی بچیاں بھی ہیں جنہوں نے BA کر لیا, FA کر لیا, میٹرک کر لیا, اور اس رجیم کے جب یہ آئی تو پھر اب وہ گھروں میں بیٹھ گئیں. اب انہوں نے دوبارہ سے مدرسہ جوائن کیا کیونکہ ان کو کوپنز ملتے ہیں راشن کے, تو وہ اپنی فیملی کام کوئی نہیں ہے تو وہ کیا کریں, مدرسے میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے پیرنٹس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہیں. تو اب یہ اس طریقے سے جو سوسائٹی ہے جی, اس کے ساتھ تو بہت مشکل ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ مطلب سوسائٹی کو ریکور کیسے کیا جائے. لیکن جو ٹیررزم ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سوسائٹی کولیپس ہے, کوئی لیئر آف جو آپ گورننس جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اگر آپ نے ریکور کرنا ہے افغانستان کو تو پہلے گورننس جو ہے اس کو واپس لانا پڑے گا, اور وہ سوسائٹی کے تھرو ہی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ملک صاحب یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تو صحیح بات کی کرنل صاحب نے کہ ان کی ساری توجہ تو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں پر ان کو سرکاری پرمٹ دیا جا رہا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر وہ اپنے ملک میں اپنی عوام کے فلاح کے لیے, ان کے گورنرز کے لیے تو کوئی کام نہیں کریں گے. اور یہی چیز ہمیں نظر آئی ہے یورپی یونین میں جب افغان طالبان کے جو سیاسی اور عسکری مخالفین تھے انہوں نے بھی بات کی. پھر سابق افغان پارلیمانی رکن فوزیہ کوفی نے بھی یہ بات کی. اس کے علاوہ معروف محقق ہیں زلمے ناشد, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دہشت گردی کو ایک طرح سے ہماجگاہ بنا دیا گیا افغانستان میں, پھر انسانی المیہ جنم وہاں پر لے رہا ہے. یہ تمام چیزیں تو بڑی الارمنگ ہیں افغان طالبان رجیم کے لیے. جی بالکل, یہ مکمل ڈسٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور جس طرح بالکل کولیپس کی بات کی اگر صاحب نے درست کہا کہ وہ تو سوسائٹی کولیپس کر گئی ہے, اور وہاں پر دیکھیں نا بالکل ایک جتھا جس طرح میں نے کہا ہے گروہ ہے, تو کوئی
ایسی کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، لوگوں کی خواہشات کا احترام ہو، قانون کی پاسداری ہو، رول ریگولیشن کو دیکھا جائے. دیکھیں جو سیکیورٹی کی صورتحال وہاں جو بھوک اور افلاس اور غربت اور جو ان امپلائمنٹ ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک یعنی کہ المیہ ایک کرائسس کی شکل اختیار کر گیا. اور یقینی بات ہے کہ پاکستان کی بڑی ایک اسٹیٹڈ ایک پالیسی رہی ہے، ہمیشہ ایک پیسفل اور اسٹیبل افغانستان جو ہے اس کے حق میں پاکستان نے ہمیشہ اس کو انڈورس کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اقوام عالم میں اب دیکھیں جتنے بین الاقوامی پلیٹ فارم ہیں وہاں بھی پاکستان نے افغانستان کا جو کیس ہے بڑا جان فشانی سے لڑا ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے ان کی میزبانی کی 40 سال تک، 3-4 دہائیوں تک، اور جو لاکھوں افغان جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان کی معیشت پہ ایک ناقابل اطلاقی بوجھ رہا ہے. لیکن اس میزبانی کا، اس ہاسپٹلٹی کا اور اس سخاوت کا، جنرسٹی کا جو رسپانس ہے، جو رد عمل ہے، جو انہوں نے اس ریئیکشن میں ہمیں دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دہشت گردی جو ہے وہ سپانسر کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے کو وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. لیکن نا اسکولوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل کو کرتے ہیں، عوامی مراکز کو کرتے ہیں، ہماری جو دفاعی تنصیبات ہیں اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو، تو یہ ان کی جو حکمت عملی ہے اور جو ان کا ایک طرز عمل ہے اور ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت ایک طرز عمل ہے، تو یہ مکمل ایک تباہی کے دہانے پہ افغانستان کو کھڑا کر دیا. جو بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ ہے وہ بڑی چشم کشا ہے اور وہ بارہا اس بات کی واضح کر رہے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ اس کا نوٹس لے اور دیکھے کہ کسی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ مکمل طور پہ آئسولیشن کا شکار ہے، تنہائی کا شکار ہے. اور دن بدن ان کی جو آئسولیشن ہے ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، ریجنلی اور انٹرنیشنلی وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور افغانستان کے اپنے اندر جو حالات ہیں اس کو تو افغان طالبان رجیم کو نوشتہ دیوار سمجھنا چاہیے، جس طرح سے افغانستان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں دونوں مہمانوں کو شکریہ چاہوں گی. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان. درست، ہر وقت، بر وقت.